اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند متعال نے کتاب مبین میں روزے کا ذکر کرتے ہوئے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ مومنین کرام، آج ہماری بات ہے مکروہات روزہ کے بارے میں، اور مبطلات روزہ کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ مکروہات روزہ کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ تو جو پہلی چیز ہے مکروہات روزہ میں سے، پہلی چیز، آپ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں یا سرما پہنتے ہیں، اگر اس کا مزہ یا بو حلق میں پہنچے تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا جو کمزوری کا سبب بنے۔ مثلا آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کسی کو آپ نے خون دیا ہے، خون دینے سے کمزوری کا سبب ہے، اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے، اگر آپ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالتے ہیں، اگرچہ آپ کو علم نہ ہو کہ یہ حلق تک پہنچے گی، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دوا آپ ناک میں ڈال رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، حلق تک پہنچے گی، تو اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، روزے کی حالت میں خوشبودار جڑی بوٹیوں کا سونگھنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا۔ اگر عورت روزے کی حالت میں ہے اور پانی میں بیٹھی ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور چھٹی چیز ہے شیاف استعمال کرنا، یعنی روزے کی حالت میں کسی خشک چیز سے انیمہ لینا روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ ساتویں چیز ہے روزے کی حالت میں جو لباس آپ نے پہن رکھا ہے اسے تار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز ہے روزے کی حالت میں تر لکڑی سے مسواک کرنا۔ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ نے تر لکڑی سے مسواک کیا ہے تو اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نویں چیز، ہر وہ کام کرنا روزے کی حالت میں جس کی وجہ سے منہ سے خون نکل آئے، مثلا دانت نکلوانا وغیرہ، تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے، اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں اور بلا وجہ پانی یا کوئی اور سیال چیز آپ نے منہ میں ڈالی ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ والسلام علی من الطبع الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔